ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کیونکہ انسان کے اندر بھول کا عنصر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کیونکہ انسان ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ذمہ داری ادا کرنے لگتے ہیں تو وہ کام ذہن سے نکل جاتے ہیں، باتیں بھول جاتی ہیں، اہم کام بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھول جاتے ہیں، روزے میں بھول کر کھا پی لیتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، لکھتے لکھتے بات بھول جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے اپنا کلام بھول جاتے ہیں، کچھ دعائیں یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو جب ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو ہمیں دعائیں بھول جاتی ہیں۔ بھولنا کیا ہے؟ بھولنا انسان کی کمزوری ہے۔ تو پھر شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس شرمندگی کے احساس کو دور کرنے کے لیے رب کریم نے یہ دعا سکھائی کہ کوئی بدنیتی نہیں، سستی نہیں، لیکن بھول گئے۔ اب بھول ہوئی ہے تو بھول، لیکن کمی تو ہو گئی، نہ کرنا اور کرنا برابر تو نہیں۔ اس پر احساس ندامت پیدا ہوا کہ یا اللہ کمی ہو گئی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو ہمیں مت پکڑنا ہم بھول جائیں۔ اگر ہم بھول کر یا نہ سمجھی میں بلا ارادہ غلطی ہو جائے ہم سے تو ہم سے ناراض نہ ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے غلطی اور بھول چوک اور جو ہے وہ اکراہ، جس کام پر اس کو مجبور کیا جائے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے معاف کر دیا ہے۔ یہاں بندہ مومن کے متقی دل کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ خوف بیٹھ جائے گا کہ پکڑ ہوگی تو خود بخود اس کے دل سے یہ دعا نکلے گی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا، پچھلی قوموں پر احکامات سخت تھے، ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ہم پر وہ ذمہ داری عائد نہ فرما جو ہماری وسعت میں نہیں، جو ہماری طاقت میں نہیں، جو ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت سہولتیں رکھی ہیں۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ اگر کہتا ہے کہ نہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ نہیں تم نے ہر صورت میں کھڑے ہو کر پڑھنی ہے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں ہماری استطاعت کے مطابق، کچھ واضح ہیں، کچھ کی سمجھ نہیں آتی تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی مثال آپ قصر نماز ہی لے لیں کہ دین میں سہولت اختیار کرتے وقت بھی انسان ایک کشمکش کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی پوری نماز پڑھ لی، کبھی قصر پڑھ لی، کبھی متذبذب ہو گیا کہ پوری پڑھوں کہ قصر پڑھوں۔ بعض اوقات مشکل کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو انسانی کمزوری پر پھر انسان پھر پکار اٹھتا ہے، یا رب جو چیز ہماری طاقت میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہمیں ان پر مت پکڑنا، ہمیں معاف کر دینا، ہماری بخشش کر دینا۔ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو پورا نہیں کر سکے، ان سے درگزر کر غلطیوں کو ڈھانپ لینا اور آئندہ کے لیے ہم پر رحم فرمانا، اور تیری رحمت سے ہماری آخرت اور ہماری دنیا سنور سکتی ہے، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے۔ ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ کافر قوم پر اور ایسے لوگوں کے درمیان جو تیری اطاعت نہیں کرتے، ہمیں ایمان پر قائم رکھ کہ ان کی صحبت کا، برے ماحول کا
اثر ہم پر غالب نہ آ جائے. دین پر چلنے سے لوگوں کی، ماحول کی، نفس کی مخالفت میں ہماری مدد کرنا تاکہ ہم تیرے دین پر قائم رہ سکیں. سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ جو شخص رات کو ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے اسے یہ دونوں کافی ہیں، کیونکہ یہ شیطانی اثرات، لڑائی جھگڑے اور جادو کے اثرات سے بچاتی ہیں. مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے عرش الہی کے نیچے سے خاص خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں. ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے. یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے کے نیچے سے دی گئی ہیں. تو ساری آیات کا خلاصہ نیک اعمال کو سہولت سے بجا لانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے کہ اے پروردگار ہماری مدد فرما اور ہم پر آسانی فرما، ہم پر سختی مت فرما، تاکہ اور ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جس کے اٹھانے کی ہم توفیق نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. تو اے پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرما. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے حبیب کی امت کو تحفہ عطا فرمایا ہے. اللہ کریم ہمیں اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.